آج دن ہے بدھ کا 19 نومبر 2025 ہے۔ چلتے ہیں سب سے پہلی خبر کی طرف۔ یہ آپ نے دیگر چینل پر بھی خبر دیکھ لی ہوگی، سن لی ہوگی۔ عمران خان کی بہنوں کی گرفتاری کی خبر ہے۔ کل منگل اور بدھ کی درمیانی شب، اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو پھر رہا بھی کر دیا گیا۔ وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے تینوں بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی تھیں۔ اڈیالہ جیل سے کافی دور ان کو روک لیا گیا۔ ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی تو ان کی طرف سے وہیں پہ دھرنا دے دیا گیا اور آدھی رات کو آپریشن کیا گیا۔ خبریں یہ ہیں کہ عمران خان کی تینوں بہنیں اور ان کے ساتھ کچھ اور خواتین اور مرد بھی موجود تھے۔ ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، دھرنا ختم کرانے کے لیے پوری کوشش کی گئی، لیکن جب وہ وہاں سے نہیں ٹلے تو آدھی رات کو پولیس کی طرف سے خواتین ان میں شامل تھیں، آپریشن کیا گیا اور ان پر پانی بھی ٹھنڈا پھینکا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی بہن نورین خان کو گھسیٹا بھی گیا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا۔ بہرحال وہاں پہ جس طرح کا منظرنامہ بنا، اس موقع پر خواتین کی طرف سے چیخ و پکار بھی کی گئی، نورین خان کی طرف سے بھی وہاں پہ کوئی باتیں کی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے ان کی بہنیں بھی مدد کو پہنچی۔ وہاں پہ ویڈیو تو نہیں بن سکتی تھی، لیکن آڈیو سامنے آئی ہیں جو انتہائی زیادہ افسوسناک ہیں۔ اگر یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اگر منتشر کروانا تھا تو اس کے علاوہ بھی کروایا جا سکتا تھا۔ جس طرح سے دھکے دیے گئے، جیسے کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے لوگ بھی موجود تھے اور وہاں کے سینئر منسٹر مینا خان افریدی کو بھی دھکے دیے گئے۔ پولیس کا اصل مقصد تو دھرنا ختم کروانا تھا، وہ اچھے طریقے سے بھی کروایا جا سکتا تھا، دھکم پیل کی، بلکہ کسی خاتون کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پورے میڈیا میں شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ بہرحال ایسے بے شرم لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے ہوں گے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں وہاں پہ دھرنا دے کے کیوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آخری خبریں آنے تک یہ دھرنا ختم کروا دیا گیا۔ عمران خان کی بہنوں کو وہاں سے پولیس وین میں ڈالا گیا اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ چکری کے قریب کہیں جا کے چھوڑ دیا گیا، جبکہ علیمہ خانم خود اپنی گاڑی میں وہاں سے چلی گئیں، ان کے پیچھے پیچھے گئیں یا جہاں بھی چلی گئیں۔ کہا جا رہا تھا کہ ان بہنوں کو گرفتار کیا گیا، حراست میں لیا گیا اور چکری میں جا کے چھوڑ دیا گیا۔ اب تینوں بہنیں خبروں کے مطابق یہی ہے کہ وہ آزاد ہیں۔ چکری کی بات کر لیتے ہیں کہ چکری پر سنگھیڑا وہ چکر دے کر بیرون ملک چلا گیا، یورپ جا پہنچا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خواجہ آصف کے فرنٹ مین ہوا کرتے تھے۔ ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو انکوائری کے لیے لاہور سے اسلام آباد لے جایا گیا۔ واپسی پر چکری پر یہ رکتے ہیں، وہ واش روم جاتے ہیں اور واش روم سے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تیسرے روز پولیس جو ان کے ساتھ تھی، ان کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ فرار ہو گئے ہیں۔ اللہ بہتر کرے، اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ جس طرح سے ان کو غائب کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور فرار ہو گئے۔ ایسے پہلے بھی کئی معاملات سامنے آ چکے ہیں اور بندہ مقابلے میں مارے جانے کی بعد میں خبر آ جاتی تھی۔ ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہاں سے فرار ہوئے اور وہاں سے یہ یورپ میں جا پہنچے ہیں۔ یہ کوئی مصدقہ خبریں نہیں ہیں، افواہوں کی حد تک ہی ان کو لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے 1 مہینے سے زائد ہو گیا جس طرح سے ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا۔ ٹی ایل پی کی قیادت زیر زمین چلی گئی، ان پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ سعد رضوی آج تک نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے، لاپتہ ہوئے، گرفتار کیا گیا یا نہیں، فرار ہیں، کیا ہے۔ ان کے بارے میں حتمی طور پر کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ جہاں تک ٹی ایل پی کا تعلق ہے، پنجاب میں اس پر پابندی لگائی جا چکی ہے، بلکہ پورے ملک میں ان پر پابندی لگ چکی ہے۔ ٹی ایل پی پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اب مرکزی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ ٹی ایل پی پر جس طرح سے پنجاب میں آپریشن کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے پورے ملک میں بھی آپریشن کیا جائے۔ ٹی ایل پی کے خلاف دیگر صوبوں میں بھی پنجاب جیسی کارروائی کے لیے وفاق سے درخواست کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید خبروں میں بتایا گیا ہے کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے 23 ارب 40 کروڑ کے اثاثے 92 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ حکومت پنجاب کا باقی صوبوں میں بھی انتہا پسند جماعت کے خلاف کارروائی کے لیے وفاق سے درخواست کا فیصلہ۔ کل عدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں سے جدید اسلحہ، بلٹ پروف جیکٹس، جنگی ساز و سامان برآمد ہوا۔ نفرت فتنہ پھیلانے والی فنڈنگ روک دی۔ 9 فنانسرز کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ بریفنگ دی گئی ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے
کومبنگ آپریشن جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پنجاب میں اسلحہ کے حوالے سے SOPs واضح کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد حملے کے پیش نظر سرویلنس مزید بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب کے کسی شہر میں وال چاکنگ برداشت نہیں کی جائے گی، یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ امریکہ میں خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ ان کو 8 سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے، اور اس خاتون کا تعلق MQM سے بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں حملوں کے لیے رقوم منتقلی پر خاتون کو 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 54 سالہ خاتون کہکشاں حیدر خان نے 2023 میں کراچی میں آتش زنی پیٹرول بم حملوں کو انجام دینے کے لیے ایک شخص کو بھرتی کیا تھا۔ پاکستان میں منصوبہ بند حملوں کے لیے رقوم منتقل کرتی رہیں اور FBI کے ایجنٹوں سے اپنی شمولیت کے بارے میں جھوٹ بھی بولا، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فریسکا کی ایک خاتون کہکشاں حیدر خان کو بین الاقوامی دہشت گردی سے متعلق جھوٹے بیانات دینے کے جرم میں وفاقی جیل میں 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ MQM کے کیا لچھن ہیں۔ یہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ ان کو 17-18 سیٹیں بھی فری فنڈ میں دے دی گئی، لیکن ان کی کارکردگی دیکھیے، ان کے کام دیکھیے کہ آج بھی بد امنی کے لیے یہ لوگ بروئے عمل ہیں۔ پاکستان میں اس خاتون کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ MQM والے اس حکومت کو، رجیم کو بلیک میل کروا کے اس خاتون کو رہا کروا لیتے اور سزا نہ ہونے دیتے۔ رجیم ہے تو سب کی موجیں لگی ہوئی ہیں، لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں۔ وہاں پہ ان کا زبردست استقبال کیا گیا ہے۔ اس دورے میں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی عمدہ خبر ہے۔ پاکستان کے لیے محمد بن سلمان کی طرف سے جو کچھ کر دیا گیا ہے، پاکستان بہت بڑے دباؤ سے آزاد ہو گیا ہے۔ یہ دورہ انتہائی زیادہ کامیاب رہا ہے۔ حکومت کے کچھ مخالفین کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ سعودی عرب جو کرے گا پاکستان کو بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے بہت سے فیصلے سعودی عرب کے ایما پر ہوتے ہیں۔ اسی میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر سعودی عرب ابراہیمی معاہدہ کا حصہ بنتا ہے تو پاکستان کو بھی بننا پڑے گا، اور ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے پاکستان کو محمد بن سلمان کے سعودی عرب کے دورے سے۔ وہاں پہ ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان کو کیسے ریلیف مل گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ امریکہ میں سرمایہ کاری $1 ٹریلین تک بڑھائیں گے۔ 2 ریاستی حل پھر ابراہیمی معاہدہ۔ محمد بن سلمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے دفاعی ڈیل ہو رہی ہے، سعودی عرب F-35 لڑاکا طیارے خریدے گا۔ ٹرمپ سے ملاقات بھی ان کی ہوئی ہے۔ عالمی امن میں ٹرمپ کا کردار قابل تحسین ہے۔ ولی عہد کی طرف سے یہ کہا گیا ہے ولی عہد کو وہاں پہنچنے پر جیٹ سلامی دی گئی، وائٹ ہاؤس میں شاندار استقبال کیا گیا۔ شہزادہ محمد دوست ہیں، سویلین نیوکلیئر معاہدہ ہوتے دیکھ سکتا ہوں، ایران بھی جوہری ڈیل کا خواہاں ہے، یہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ سعودی عرب عظیم اتحادی شہزادہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، انسانی حقوق کے معاملے پر یہ حیرت انگیز ہیں۔ انہوں نے شام پر پابندیاں ہٹوائیں، ایڈوانسڈ چپس فراہمی پر کام کر رہے ہیں۔ سعودی سرمایہ کاری اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ امریکہ ترقیوں کی بلندی پر جا رہا ہے، یہ بھی ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ میرے دور میں $21 ٹریلین سرمایہ کاری آئی، جو بائیڈن انتظامیہ نااہل تھی۔ چین ہماری زرعی اشیاء خریدنا چاہتا ہے۔ پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں روکیں، یہ ان کی طرف سے گفتگو کی گئی ہے۔ یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ پاکستان کو کیسے بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے ابراہیمی معاہدے کے حوالے سے، کیونکہ محمد بن سلمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پہلے 2 ریاستی حل، اس کے بعد پھر ابراہیمی معاہدے کو تسلیم کرنے کی یا اس میں شامل ہونے کی بات کریں گے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، اور یہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے محمد بن سلمان کا کہ پہلے 2 ریاستی حل سامنے لایا جائے، اس کے بعد پھر ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے کی بات کریں گے، یا سوچا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، یا اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک 2 ریاستی حل کا تعلق ہے، وہ ہنوز دلی دورست۔ اسرائیل اس طرف آنے کے لیے سرے دست تیار نہیں ہے۔ اگر امریکہ اس کو اس طرف لے آتا ہے تو اس کے بعد پھر نئے سرے سے یہ بحث شروع ہوگی کہ پاکستان نے ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ ویسے پاکستان اور امریکہ کے مابین بھی ایسے تعلقات ہیں کہ سعودی عرب کو ایک طرف رکھتے ہوئے پاکستان خود بھی بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے، اور ان کی شاید ابتدا بھی ہو چکی ہے۔
اس سیگمنٹ میں اس ویڈیو میں ہماری آخری خبر ہے سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو کی۔ اس میں کیا ہوا ہے، دونوں کمیشن تشکیل دیے گئے ہیں، نئے سرے سے تشکیل دیے گئے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں، اس کی روشنی میں، اور اس میں عامر فاروق صاحب جو سینیارٹی میں 1 درجن سے بھی زیادہ ججوں سے پیچھے ہیں، لیکن ان کو شہ بالا بنا دیا گیا ہے۔ شہ بالا کس کو کہتے ہیں؟ پنجاب کے کئی علاقوں میں، خصوصی طور پہ پنجاب میں ایک لاڑا ہوتا ہے، دولہا ہوتا ہے، پنجابی میں اس کو لاڑا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہ بالا ہوتا ہے جس کو شوالا یا سبالا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر ایک بچے کو بنا دیا جاتا ہے، کئی جگہوں پر لاڑے کی عمر کا ہی شہ بالا بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ شادی کے موقع پر دولہا کے بعد جس کی سب سے زیادہ ٹور ہوتی ہے وہ تو دلہن کی ہے، اور اس کے بعد شہ بالا کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عامر فاروق صاحب کو شہ بالا بنا دیا گیا ہے، حالانکہ سینیارٹی میں وہ بہت پیچھے ہیں۔ میڈیا میں آنے والی اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سپریم جوڈیشل کونسل، جوڈیشل کمیشن اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے۔ یہ 3 شعبوں کی تشکیل نو کی گئی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہوں گے۔ جوڈیشل سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق دونوں چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت سے جسٹس جمال خان مندوخیل سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بن گئے۔ جسٹس عامر فاروق جوڈیشل کمیشن کے ممبر نامزد کیے گئے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ممبر نامزد ہوئے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین ملتانی جوڈیشل کونسل کے دوسرے سینئر ممبر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس جمال مندوخیل جوڈیشل کونسل کے رکن ہوں گے، جبکہ جسٹس مندوخیل کی نامزدگی دونوں چیف جسٹس نے مشاورت سے کی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس امین الدین، جسٹس منیب اختر کمیشن کے رکن ہوں گے۔ جسٹس عامر فاروق جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن گئے۔ ان کے علاوہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور آوان کمیشن کے رکن ہوں گے۔ حکومتی اور اپوزیشن کے 2 ارکان پارلیمان کمیشن کے رکن ہوں گے۔ پاکستان بار کونسل کا نامزد وکیل اور اسپیکر قومی اسمبلی کی نامزد خاتون کمیشن کی ممبر ہوں گی۔ ادھر آزاد کشمیر میں ایک اور بندے کی پشت پر، پیٹھ پر درخت اگ کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ چلیں اس کے نیچے، اس کی چھاؤں میں 4-5 میرے دوست بیٹھا کریں گے، اور یہ بندہ ہے فیصل راٹھور، اس کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اور یہ کل تک انوار اللہ کی کابینہ میں شامل تھا۔ ان کی پیٹھ پر بھی ایسا ہی درخت اگا تھا، اور وہ 2-2.5 سال اس کی چھاؤں میں، اس کے سائے میں بیٹھے رہے تھے۔ اس تبدیلی پر بلاول بھٹو زرداری بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ڈونگی مار رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ عمران خان کی حکومت کی طرف سے چھینا گیا تھا، جو آج ہم نے واپس لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔